اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عابد اسلامک وائس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی برکت اور فضیلت بیان کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ رمضان المبارک ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر سایہ فکن ہو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہوشیار، عقل مند، توانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کی نجات و کامیابی کے لیے عمل کرے، اور نادان و ناتواں وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفس کا تابع کر دے اور بجائے احکام خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ رمضان المبارک انفرادی تزکیہ و اصلاح کے ساتھ مخلوق خدا سے محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ آئیے رحمت و مغفرت اور آتش جہنم سے نجات کے اس بابرکت مہینے میں اپنی ساری کاوشوں، محنتوں، اعصار اور اپنے اموال کو اس کے بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے رب کریم سے استقامت کے طلبگار ہوں۔ سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ابھی سے نیت خالص اور پختہ ارادہ کر لیا جائے۔ نیت پر ہی تمام اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ رمضان کے پیغام اور اس کی عظمت و برکت کے احساس کو تازہ کر کے اس عزم کا اعادہ کریں جس سے آپ کے اندر تقویٰ اجاگر ہو۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے کا حاصل قرآن سننا اور پڑھنا، قرآن سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ اس ارادے کے ساتھ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں کہ آئندہ رمضان تک پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ رمضان کریم ہر سال بعد ایک تربیتی پروگرام کی صورت میں ہمیں معاملات، رویوں، تعلقات کے جائزہ احتساب کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پورے معاشرے کے ٹھیک ہونے سے پہلے اس امر کی ضرورت ہے کہ معاشرے کی اکائی یعنی فرد اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے فکر مند ہو۔ ذاتی احتساب و جائزہ کے ذیل میں رمضان کی اہمیت محتاج بیان نہیں۔ اپنی خامیوں کی ایک فہرست بنائیں اور انہیں ایک ایک کر کے ان سے بچنے کا اہتمام کریں۔ غیبت، چغلی، لعن طعن، بدگمانی، تکبر، ظلم، غصہ، جھوٹ، وعدہ خلافی، بدنگاہی، حسد، بغض وغیرہ یہ سب اخلاقی برائیاں ہیں، اور ماہ رمضان ان برائیوں کا علاج کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس موقع کو ضائع مت کیجیے۔ سماجی، خاندانی اور گھریلو دائرے میں اپنے سابقہ رویوں کا خالصتاً آخرت کے عزت والا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، جس کا پہلا اشرہ رحمت، دوسرا بخشش اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ دلوں کو متوجہ کرنے، رب سے تعلق جوڑنے کا لمحہ ہے۔ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، مغفرتوں کے حوالے مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ زندگی کے تمام دائروں میں صبری تربیت دینے اور صبر کی کیفیت سے سرشار ہونے کے لیے، صبر کی خصوصیات اور صفات سے متصف ہونے کے لیے رمضان المبارک کے جو لمحات اس جانب رہنمائی کرتے ہیں کہ صبر کی کیفیت سے جو سرشار اور مالا مال ہو جاتے ہیں اور وہ دیگر مراحل میں سے بآسانی گزر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا صلہ جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے دن کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ راتوں کو جاگنے کی اگرچہ فضیلت کا اعلان نہیں کیا گیا، مگر اس کی اہمیت اور برکت کا اس خطبے میں واضح اعلان ہے۔ راتوں کو جاگنا تو ویسے بھی افضل ہے، مگر رمضان کی راتوں کو جاگنے کی فضیلت تو بے حد و بے حساب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خصوصی اہمیت و کیفیت سے لوگوں کو آگاہ کیا اور اس میں قرآن پاک سے جوڑنے اور اس کے نتیجے میں اپنے اعمال کو اس کے رنگ میں رنگ کر مزین کر لینے کی طرف آپ نے بھرپور توجہ دلائی۔ روزہ انسان کے نفس اور قلب و باطن کو ہر قسم کی آلودگی اور کثافت سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ انسانی جسم مادے سے مرکب ہے جسے اپنی بقا کے لیے غذا اور دیگر مادی لوازمات فراہم کرنا پڑتے ہیں، جبکہ روح ایک لطیف چیز ہے جس کی بالندگی اور نشو و نما مادی ضروریات اور دنیاوی لذت ترک کر دینے میں مضمر ہے۔ جسم اور روح کے تقاضے ایک دوسرے کے متضاد اور برعکس ہیں۔ روزہ جسم کو اپنا پابند اور متفاد بنا کر مادی قوتوں کو لگام دیتا ہے، جس سے روح لطیف تر اور قوی تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جوں جوں روزے کی بدولت بندہ خواہشات نفسانی کے چنگل سے رستگاری حاصل کرتا ہے، اس کی روح غالب و توانا اور جسم مغلوب و نحیف ہو جاتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق پرندوں اور قفس کا سا ہے۔ جیسے ہی قفس سے جسم کا کوئی گوشہ واہ ہوتا ہے، روح کا پرندہ مائل ہے پرواز ہو کر موقع پاتے ہی جسم کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مسلسل روزے کے عمل اور مجاہدے سے تزکیہ نفس کا عمل تیز تر ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے روح کثافتوں سے پاک ہو کر پہلے سے کہیں لطیف تر اور قوی تر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بغض کی روحانی طاقت کائنات کی بے قراریوں اور پہنائیوں سے عادی ہو جاتی ہے۔ روزے سے
فکر و فاقہ کی جو شان استثنا جنم لیتی ہے وہ تو فکر سے کہیں اعلیٰ مقام و رفعت کی حامل ہے۔ شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا ہے، اندرونک از تعام خالی وار تا در آن نور معرفت بینی، یعنی اپنے آپ کو خالی رکھ تاکہ تیرے اندر معرفت کا نور آئے۔ الغرض نفس امارہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، یعنی نفس میں برائیوں کی طرف اکسانے والا مادہ ودیت کر دیا گیا ہے جو ہم وقت اب اسے برائیوں اور خرابیوں پر ابھارتا ہے۔ لیکن نفس کی راہ میں رب رحیم کی کرم فرمائی حائل ہے کہ جس انسان پر اللہ نے رحم فرما دیا وہ نفس کی آفات سے محفوظ ہو گیا۔ رمضان کی برکتوں کا اثر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ مسلم بخاری۔ روزہ داروں کے لیے جنت کا خصوصی دروازہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں میں ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا۔ بخاری مسلم۔ رمضان المبارک میں پڑھنے کی دعائیں۔ دعا پڑھنے کے پہلے اور بعد درود شریف ضرور پڑھیں۔ اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں، انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مقبول و مبروز نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض و کینہ، برائی و جھگڑے، فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر جھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا۔ آمین ثم آمین۔